علیکم. آپ کی اپنی انوشا آپ کے ساتھ ہی اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. میں آپ کو سنانے لگی ہوں ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ایک اور کرائم سٹوری، جس کا نام ہے ہرجانہ. ہرجانہ یعنی کہ تاوان. شروع کرتے ہیں. یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے نئی پریکٹس شروع کی تھی اور ابھی اپنا دفتر نہیں بنایا تھا. کچھ کام چل پھر کر اور کچھ ایک بڑے وکیل صاحب کے دفتر میں بیٹھ کر کرتا تھا. ان کی مہربانی سے کچھ چھوٹے موٹے کیس بھی مل جاتے تھے. ایک روز مذکورہ وکیل صاحب نے ایک معمر شخص کو میرے پاس بھیجا. معمولی تصفیے کا معاملہ تھا، صرف ایک تصفیہ نامہ تیار کرنا تھا. معمر شخص نے اپنا نام کچھ اور بتایا، لیکن یہاں ہم اس کا نام میاں شفیق حسین فرض کر لیتے. ابھاری جسم کا ایک کاروباری آدمی تھا. عمر 55 اور 60 سال کے درمیان ہوگی. اس کے ایک عزیز کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. کار اس وقت ڈرائیور چلا رہا تھا. غلطی ڈرائیور کی تھی. اس نے سگنل توڑنے کی کوشش میں ایک دوسری کار سے ایکسیڈنٹ کر دیا تھا، اور بدقسمتی سے وہ کار ایک بڑے افسر کی تھی. ایکسیڈنٹ میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا. بقول میاں شفیق مذکورہ افسر رپورٹ درج کرانے کے بجائے ہرجانہ لینے پر تیار ہو گیا تھا، اور مجھے اس لین دین کا ایک سیدھا سادہ کاغذ تیار کرنا تھا تاکہ بعد میں کوئی گڑبڑ نہ ہو. میں نے میاں شفیق سے پوچھا کہ ہرجانہ کتنا طے ہوا ہے؟ افسر صاحب تو 13,000 مانگ رہے تھے، اس نے جواب دیا، لیکن معاملہ 11,000 میں طے ہوا ہے. 11,000؟ میں نے حیرانی سے کہا، یہ تو بہت بڑی رقم ہے. افسر کی کار کس ماڈل کی ہے؟ افسر کا نام ہم فتح خان فرض کر لیتے ہیں. اس کا عہدہ اور محکمہ نہیں بتاؤں گا، تاہم اتنا ذہن میں رکھیں کہ وہ ایک اعلیٰ اور بااثر افسر ہے اور اس وقت بھی ملازمت میں ہے. کار کا میک بھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اس سے بھی کچھ نہ بتانے والی باتیں ظاہر ہونے کا اندیشہ ہے. میاں شفیق نے میرے سوال کے جواب میں بتایا کہ کار 69 ماڈل کی ہے، یعنی 69 ماڈل. میاں صاحب، اس ماڈل کی کار ویسے ہی 10-11 ہزار میں مل جاتی ہے. آپ نے کچھ زیادہ رقم طے نہیں کر لی؟ اس نے جیب سے مذکورہ کار کی کمپنی کا ٹائپ شدہ تخمینہ نکال کر دکھایا. اس تخمینے کی رقم 13,000 کچھ 100 روپے تھی. اس میں نئے پارٹس کی ایک طویل لسٹ تھی، مثلاً بمپر، فینڈر، ہیڈ لائٹس، بیک لائٹس، انڈیکیٹر لائٹس، چاروں ٹائر، بیٹری، عقب نما آئینے اور انجن کے کچھ ایسے پرزے بھی شامل تھے جن کا ایکسیڈنٹ میں خراب ہونا قرینِ قیاس نہیں تھا. پھر اس میں مکمل پینٹ بھی شامل تھا. میں ایک ہی نظر میں سمجھ گیا کہ تخمینہ جان بوجھ کر زیادہ بنوایا گیا ہے. میں نے میاں شفیق صاحب سے کہا کہ اگر تو آپ کے پاس فالتو دولت ہے تو بے شک 11,000 روپے دے دے، لیکن میرے خیال میں یہ زیادتی ہے. یہ معاملہ میری ایک عزیزہ کا ہے، میاں شفیق نے کہا. وہ بیوہ ہے اور رقم دے کر جان چھڑانا چاہتی ہے، اور شاید اس میں کچھ رقم مجھے اپنی جیب سے ڈالنی پڑے گی. آپ نے اسے سمجھایا نہیں؟ میں نے حیرانی سے کہا. وکیل صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کاروباری آدمی ہوں، میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنے بڑے افسر سے ٹکر کون لے؟ اگر کیس رجسٹر ہو گیا تو ہماری بیوہ بہن اور اس کی یتیم بیٹی کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. کیا وہ آپ کی سگی بہن ہے؟ نہیں جی، دور کی رشتہ دار ہے. بہن تو کہنا ہی پڑتا ہے. آپ ایسا کریں، مجھے اس خاتون سے ملوا دیں، میں سارا معاملہ خود ہی نمٹا لوں گا. پہلے تو وہ ٹال مٹول کرنے لگا، لیکن پھر وہ مجھے خاتون کے پاس لے گیا. اس کا نام ملکہ بانو تھا. اس کے شوہر کو مرے ہوئے 4-5 سال ہو چکے تھے. اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا، صرف 2 بیٹیاں تھیں، اور وہ کوئی زیادہ آسودہ حال خاتون نہیں تھی. 10-11 ہزار روپے اس کے لیے بہت بڑی رقم تھی. باتوں باتوں میں یہ عقدہ بھی کھلا کہ جس وقت ایکسیڈنٹ ہوا اس وقت گاڑی اس کی بیٹی چلا رہی تھی، جس کا نام شہزادی تھا. وہ فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں پڑھتی تھی. 1:30-2 بجے ڈرائیور اسے کالج سے لینے گیا تو اس نے ڈرائیور کو پیچھے بٹھا دیا اور خود سٹیئرنگ وہیل سنبھال لیا. اسے اگرچہ کار چلانی آتی تھی، لیکن اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا. وہ اس سے پہلے بھی کار چلاتی رہی تھی اور کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا. میں نے شہزادی سے ایکسیڈنٹ کی تفصیل بتانے کے لیے کہا. تفصیل سن کر آپ کیا کریں گے؟ شہزادی نے کہا. ایکسیڈنٹ ہونا تھا سو ہو گیا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیسے ہوا.
فتح خان کی کار میں کتنے آدمی تھے اور ان میں سے کوئی زخمی تو نہیں ہوا؟ فتح خان اکیلا تھا، شہزادی نے کہا، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ زخمی نہیں ہوا، ورنہ میں اس وقت جیل میں ہوتی۔ بہت خطرناک آدمی ہے۔ گاڑی سے نکلتی مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اگر طفیل میرے ساتھ نہ ہوتا تو میرا تو دم ہی نکل جاتا۔ ایکسیڈنٹ ہوتے ہی طفیل سیٹ کے اوپر سے آگے آیا، مجھے دھکیل کر پرے کیا اور خود اسٹیئرنگ وہیل سنبھال لیا۔ خاصا وفادار ڈرائیور معلوم ہوتا ہے، میں نے کہا، لیکن بدقسمتی سے فتح خان مجھے گاڑی چلاتے دیکھ چکا تھا۔ آتی کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ لیکن مجھے تو اس وقت اپنا بھی ہوش نہیں تھا، اس کو کیا جانتی اور پہچانتی۔ پھر اس نے فوراً جیب سے اپنا سرکاری شناختی کارڈ نکال کر دکھایا اور ٹھہر کر اپنا عہدہ بتایا۔ اس کے بعد مجھ سے لائسنس دکھانے کے لیے کہا۔ طفیل اس کی منت کرنے لگا، لیکن وہ تو کسی کی بات سننے پر تیار ہی نہیں تھا۔ ایکسیڈنٹ کتنے بجے ہوا تھا؟ ہمیں 1:30 بجے کالج سے چھٹی ہوتی ہے۔ باہر آتے آتے 1:45 بج گئے ہوں گے۔ اس کے 10 منٹ بعد ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ چوک میں کوئی ٹریفک نہیں تھی، کوئی سپاہی بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ جلدی سے نکل جاتی ہوں، لیکن یہ کھٹارا گاڑی پتہ نہیں کہاں سے سامنے آ گئی۔ میں نے گھبراہٹ میں بریک کے بجائے ایکسیلیٹر دبا دیا۔ میری گاڑی سیدھی اس کی سائیڈ میں لگی۔ وہ تو خیریت ہوئی کہ کھٹارا گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ دوسری سائیڈ میں تھی، ورنہ اس افسر کی بھی خیریت نہ ہوتی۔ میری کار دونوں دروازے توڑتی ہوئی اندر گھس گئی تھی۔ گویا یہ تو طے ہوا کہ غلطی سراسر تمہاری تھی۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اگلی سالگرہ پر 18 سال ہو جائے گی۔ یہ ایک اور غلطی ہے، لیکن اتنی خطرناک غلطی نہیں ہے۔ اگر کیس عدالت میں گیا بھی تو زیادہ سے زیادہ 400-500 روپے جرمانہ ہو جائے گا۔ ملکہ بانو نے کہا، میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آئی کہ کمپنی والوں نے 12-13 ہزار کا ایسٹیمیٹ کیسے بنا دیا۔ میں بھی یہی جاننا چاہتا ہوں کہ اتنا زیادہ ایسٹیمیٹ کیوں بنایا گیا ہے۔ میاں شفیق کو کمپنی میں جا کر بات کرنی چاہیے تھی۔ بھائی صاحب بہت مصروف آدمی ہیں، ملکہ بانو نے کہا۔ ان کی یہی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے فتح خان سے مل کر معاملہ رفع دفع کر دیا۔ یہ بیچاری یتیم بچی کہاں دھکے کھاتی پھرتی۔ اگر آپ پسند کریں تو یہ ساری ذمہ داری میں اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہوں۔ آپ کو یا آپ کی بیٹی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ اچھی طرح سوچ لیں، فتح خان بہت بااثر آدمی ہے۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، قانون سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ وہ تھوڑے سے تامل کے بعد راضی ہو گئے۔ میں نے فیس طے کی اور وکالت نامے پر دستخط کرانے کے بعد رخصت ہو گیا۔ وہاں سے سیدھا میں کار کمپنی کے ورک شاپ گیا اور فورمین سے مذکورہ کار کے ایسٹیمیٹ کے بارے میں دریافت کیا۔ فورمین لمبے قد کا ایک بد مزاج سا آدمی تھا۔ اس نے مجھے سر سے پیر تک گھورا اور بولا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کا اس کار سے کیا واسطہ ہے؟ میرا نام مرزا امجد بیگ ہے۔ میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں اس پارٹی کا وکیل ہوں جو اس ایکسیڈنٹ کا خرچہ برداشت کر رہی ہے۔ اس نے میرے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر دیا، بولا، جناب، ہمیں کسی اور آدمی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو آدمی ہمارے پاس کار مرمت کے لیے لاتا ہے، ہم صرف اس کو جانتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو کار کے مالک سے بات کریں۔ برادر، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں صرف ایسٹیمیٹ کے بارے میں تسلی کرنا چاہتا ہوں۔ جناب، کار تو ٹوٹل لاس ہو چکی ہے۔ آپ تسلی کس بات کی کرنا چاہتے ہیں؟ اتنے میں سوٹ میں ملبوس ایک بارش شخص ہماری طرف آیا۔ اس نے آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر فورمین ورک شاپ کی طرف چلا گیا۔ جی فرمائیے، سوٹ والے نے قریب آ کر پوچھا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا اور مدعا بیان کیا۔ اس نے خوش اخلاقی سے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور مجھے اپنے دفتر میں لے گیا، جو شو روم کے ساتھ بنا ہوا تھا۔ وہ مینیجر تھا۔ آپ فتح خان کی گاڑی کے سلسلے میں آئے؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ایسٹیمیٹ آپ نے دیا ہے وہ کس حد تک مناسب ہے، کیونکہ جس عورت کو یہ جرمانہ ادا کرنا ہے وہ بیوہ ہے۔ وہ چند لمحوں تک پیپر ویٹ گھماتا رہا، پھر بولا، وکیل صاحب، بات یہ ہے کہ جب کوئی کار ہمارے پاس مرمت کے لیے آتی ہے تو ہم مالک کی مرضی کے مطابق ایسٹیمیٹ تیار کر دیتے ہیں۔ ہم اس میں منصف یا ثالث کا پارٹ ادا نہیں کرتے۔ چلیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے منصف بن جائیں۔ یہ صرف کار کی مرمت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ ایسٹیمیٹ غلط ہے تو اس سے ایک بیوہ عورت پر ظلم ہوگا اور آپ بھی اس ظلم میں شامل ہوں گے۔ میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں، مینیجر نے کہا، لیکن میں حقیقت آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ کل جب گاڑی ہمارے پاس آئی تھی تو ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کا بل کس کو ادا کرنا ہے۔
ہم نے فتح خان کی موجودگی میں ایسٹیمیٹ تیار کیا تھا۔ ایسٹیمیٹ کا کوئی مقررہ فارمولہ نہیں ہے، بہت سی چیزوں کی ریپیئر بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر مالک چاہے تو ان کی جگہ نئی چیزیں بھی ڈلوا سکتا ہے، اور اس ایسٹیمیٹ میں زیادہ تر چیزیں نئی لکھی گئی ہیں۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ آپ کا اندازہ صحیح ہے۔ پھر اس نے رازدارانہ لہجے میں کہا، جب فتح خان ہمارے ایسٹیمیٹ پر اعتراض کرنے کے بجائے مزید نئی چیزیں شامل کرنے کے لیے کہہ رہا تھا تو ہمیں بھی تعجب ہوا، کیونکہ اس نے گاڑی پر خرچ کرنے میں کبھی فراخ دلی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اصل وجہ مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب میاں شفیق میرے پاس آیا اور شکوہ کرنے لگا کہ ہم نے بہت زیادہ ایسٹیمیٹ تیار کر دیا ہے۔ بہرحال اس کی شکایت پر میں نے فتح خان کی اجازت سے 2000 روپے کم کر دیے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک بات تو بتائیں، میں نے کہا، اس گاڑی کی مارکیٹ ویلیو کتنی ہوگی؟ یہ جو بات چیت ہمارے درمیان ہو رہی ہے اس کا عدالت یا پولیس میں ذکر نہیں آنا چاہیے، مینیجر نے کہا۔ میں اس معاملے میں گواہ نہیں بننا چاہتا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا ذکر نہیں آئے گا۔ وکیل صاحب، سچ پوچھیں تو میں نے فتح خان جیسا لیچڑ آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ اس کی کار 1 سال سے ہمارے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ جب بھی مرمت کے لیے لاتا ہے بل دیکھ کر ہمیشہ بہت شور مچاتا ہے۔ ایک دفعہ تو اس نے 10 روپے کم کرانے کے لیے پورا 1 گھنٹہ میرا انتظار کیا۔ باخدا، جب اتنا بڑا افسر اتنی معمولی رقم کم کرنے کے لیے کہتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے۔ اب یہ کچھ عرصے سے ہمیں گاڑی بکوانے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن کوئی شخص 9000 روپے سے زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کبھی کہتا ٹھیک کروا لیتا ہوں، کبھی کہتا بیچ دیتا ہوں، کچھ رقم اور ڈال کر دوسری گاڑی خرید لوں گا۔ 9000 کی گاڑی کی مرمت کا ایسٹیمیٹ 13000 روپے۔ ظاہر ہے گاڑی جتنی زیادہ پرانی ہوگی اس پر اتنا ہی زیادہ خرچ آئے گا۔ نئی گاڑی پر اتنا خرچ نہیں آتا جتنا پرانی پر آتا ہے۔ آپ کے خیال میں ایکسیڈنٹ کا مناسب خرچ کتنا ہوگا؟ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے۔ زیادہ سے زیادہ 5000 روپے سمجھ لیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد میں چند پرانی کاروں کے ڈیلروں سے ملا اور فتح خان کی گاڑی کے میک اور ماڈل کی کاروں کی قیمتیں دریافت کیں۔ یہ قیمتیں 8 اور 12000 کے درمیان تھیں، یعنی مذکورہ ماڈل کی اچھی کنڈیشن والی کار 12000 میں مل سکتی تھی۔ 3 ڈیلروں سے میں نے تحریری کوٹیشن لے لیے۔ شام کے وقت میاں شفیق نے مجھے بتایا کہ فتح خان پیسوں کے لیے تقاضا کر رہا ہے اور بصورت عدم ادائیگی کیس درج کرانے کی دھمکی دی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کسی طرح 1-2 دن ٹال مٹول میں نکال دے، اس کے بعد ادائیگی سے انکار کر دے۔ وکیل صاحب، فتح خان اثر و رسوخ والا آدمی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ آپ تو صرف درمیانی آدمی ہیں، آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیس تو میرے اوپر بنے گا وکیل صاحب، جس کار نے ٹکر ماری ہے وہ میری کار ہے۔ میں نے حیرانی سے کہا، آپ نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں تو معاملہ رفع دفع کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ باریکیوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ کیا فتح خان کو یہ بات معلوم ہے؟ اس نے ذکر تو نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اگر اسے نہیں معلوم تو اب خاموش ہی رہیں۔ بہرحال وہ میری ہدایت پر 2 روز تک ٹال مٹول کرتا رہا۔ تیسرے روز میں نے فتح خان کو فون کیا، ملکہ بانو کے وکیل کی حیثیت سے اپنا تعارف کرایا اور کہا، فتح خان صاحب، آپ نے کار ایکسیڈنٹ کے سلسلے میں میری موکلہ سے جو ہرجانہ طلب کیا ہے وہ اسے ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی۔ او گاڈ، واٹ اے جوک! کیا تم نے وہی کہا ہے جو میں نے سنا ہے؟ میں اپنے الفاظ دہرا سکتا ہوں۔ میری کلائنٹ آپ کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ٹھیک سنا ہوگا۔ اس نے انگریزی میں گالی دی اور غالباً میز پر زور سے مکہ مارا، کیونکہ ریسیور کے ذریعے میری سماعت سے ٹھک کی پرشور آواز ٹکرائی تھی۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھا مسٹر فتح خان۔ مسٹر کونسلر، تمہیں پتہ ہے اس مذاق کا انجام کیا ہوگا؟ تمہاری موکلہ، وہ کیوٹ لٹل گرل، وہ نازک سی لڑکی مصیبت میں پھنس جائے گی۔ میں نے کہا، مسٹر فتح خان، ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ کیوٹ لٹل گرل۔ اس کی پریشانی مجھ پر چھوڑ دیں۔ اگر آپ قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کریں۔ ایک اور ٹھک کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی اور فون بند ہو گیا۔ اگلے روز پتہ چلا کہ فتح خان نے ایکسیڈنٹ کی رپورٹ درج کرا دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق حادثے میں ملوث کار کو ایک لڑکی چلا رہی تھی، جو حادثے کے فوراً بعد کار سمیت جائے حادثہ سے فرار ہو گئی۔ پولیس کار کا کھوج لگاتی ہوئی میاں شفیق تک پہنچ گئی۔ اس نے میری ہدایت کے مطابق بیان دیا کہ حادثہ ضرور ہوا تھا، لیکن اس وقت گاڑی اس کے ڈرائیور طفیل کے تصرف میں تھی اور وہ فتح خان کی اجازت سے گیا تھا، فرار نہیں ہوا تھا۔ فتح خان نے اس کے علاوہ شہزادی کے اوپر 25000 روپے ہرجانے کا کیس کر دیا۔
اس نے اپنے دعوے کے ساتھ ایک تو کار کمپنی کے ایسٹیمیٹ کی نقل لگائی اور ایک نقل ڈاکٹری سرٹیفکیٹ کی لگائی۔ اس سرٹیفکیٹ کے مطابق اسے نہ صرف جسمانی چوٹیں آئی تھیں بلکہ زبردست ذہنی صدمہ بھی پہنچا تھا، جس سے اس کی کارکردگی میں مستقل طور پر کم از کم 10% کمی ہو گئی تھی۔ آخر میں اس نے لکھا تھا کہ اگرچہ 25,000 روپے اس کا نقصان پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، تاہم اس نے ملزمہ کی مالی حالت کے پیش نظر اس معمولی ہرجانے پر اکتفا کیا۔ ملکہ بانو کو جب عدالت کا سمن ملا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے مجھے بلا کر کہا، وکیل صاحب، آپ نے خواہ مخواہ ہمیں مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں سے رقم کا انتظام کر کے معاملہ ختم کر دیتے۔ آپ نے اپنی فیس کھری کرنے کے لیے معاملے کو الجھا دیا ہے۔ ایک سمن میاں شفیق کو بھی پہنچ گیا ہے، وہ بھی ناراض ہو رہے تھے۔ آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا اور فیس میں آپ سے اس وقت لوں گا جب دونوں کیس ختم ہو جائیں گے۔ پولیس نے بیان وغیرہ لینے کے بعد 15 دن کے بعد عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ فتح خان نے 6 گواہوں کے نام دیے تھے۔ جب میں نے چھان بین کی تو پتہ چلا کہ صرف 2 گواہ اصل تھے، باقی 4 گواہ جھوٹے تھے۔ جو 2 گواہ اصلی تھے ان کی اس چوک میں دکان تھی جہاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ایک پرچون فروش تھا اور دوسرے کی کتابوں کی دکان تھی۔ گواہوں کے بیان کے مطابق ایکسیڈنٹ کے وقت شہزادی گاڑی چلا رہی تھی۔ میں نے شہزادی کی طرف سے جو جوابی دعویٰ داخل کیا اس میں لکھا کہ وہ یعنی شہزادی ایکسیڈنٹ کے وقت کار میں موجود تھی لیکن گاڑی نہیں چلا رہی تھی۔ یہ چھوٹا سا جھوٹ اس لیے بولنا پڑا کہ فتح خان اس یتیم لڑکی کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا۔ مقدمے کی باقاعدہ سماعت شروع ہونے سے پہلے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے شہزادی کے ذریعے اس کی ایک سہیلی جس کا نام عالیہ تھا اسے ایک چھوٹے سے ڈرامے کے لیے تیار کیا۔ اسے میں نے ملکہ بانو کے ہمراہ پرچون فروش اور کتب فروش کے پاس بھیجا۔ اس نے ان دونوں کے سامنے خود کو شہزادی ظاہر کیا اور ان سے اپیل کی کہ وہ اس کے خلاف عدالت میں گواہی نہ دیں۔ انہوں نے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار ضرور کیا لیکن بیان بدلنے سے انکار کر دیا۔ میرے کہنے پر عالیہ اور ملکہ دوبارہ ان گواہوں کے پاس گئیں مگر انہوں نے دوبارہ وہی جواب دیا جو پہلے دے چکے تھے۔ پہلی پیشی پر جب عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تو میں نے مجسٹریٹ سے شناختی پریڈ کی درخواست کی۔ وکیل استغاثہ نے اس پر اعتراض کیا لیکن تھوڑی سی بحث کے بعد مجسٹریٹ نے میری درخواست قبول کر لی اور اس مقصد کے لیے 1 ہفتہ آگے کی تاریخ دے دی۔ مجھے توقع تھی فتح خان جب گواہوں کو شہزادی کا حلیہ سمجھائے گا تو 2 گواہ یعنی کتب فروش اور پرچون فروش اس کی بات سننے سے پہلے ہی یہ کہہ دیں گے کہ وہ شہزادی کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ شناختی پریڈ والے دن شہزادی اپنی 4 سہیلیوں کے ہمراہ عدالت میں پہنچی، ان میں عالیہ بھی تھی۔ پرچون فروش اور کتب فروش نے عالیہ کو شہزادی کی حیثیت سے شناخت کیا۔ باقی 4 گواہوں میں سے صرف 2 شہزادی کو شناخت کر سکے، دوسرے 2 نے 2 مختلف لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس کارروائی سے شہزادی کے خلاف کیس کمزور ہو گیا، تاہم کیس کی بنیادی نوعیت پر کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ ایکسیڈنٹ بہرحال ہوا تھا۔ مجھے اس کیس کی زیادہ فکر نہیں تھی، اصل فکر ہرجانے والے کیس کی تھی۔ اس دوران میں نے کار کمپنی کے مینیجر سے بھی رابطہ رکھا۔ 1 یا سوا مہینے کے بعد اس نے مجھے ایک نئی خبر سنائی۔ اس نے بتایا تھا کہ فتح خان نے کار کا انشورنس کلیم بھی داخل کیا تھا جو منظور ہو گیا ہے اور 1-2 روز میں اسے 8,000 روپے کا چیک مل جائے گا۔ تقریباً 15 روز بعد مینیجر نے بتایا کہ فتح خان نے اپنی کار مرمت کرائے بغیر اٹھوا لی ہے اور وہ انشورنس کلیم۔ میں نے پوچھا، چیک تو 10 روز قبل ہی مل چکا ہے۔ ایک بات مجھے معلوم تھی کہ انشورنس کمپنی ایکسیڈنٹ کلیم کا چیک براہ راست پارٹی کو نہیں دیتی بلکہ یہ ادائیگی کراس چیک کی صورت میں کار کمپنی کو کی جاتی ہے۔ میں نے مینیجر سے کہا، چیک تو آپ کی کمپنی کے اکاؤنٹ میں گیا ہوگا۔ چیک ہماری کمپنی کے نام پر بنا تھا لیکن ہم نے وہ چیک انڈورس کر کے فتح خان کو دے دیا تھا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چیک چونکہ آپ کے ایسٹیمیٹ کی بنیاد پر بنا تھا اس لیے آپ کو چاہیے تھا کہ اسے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کراتے اور کار کی مرمت کرتے۔ بیگ صاحب، اگر اس ملک کے باشندے چاہیے پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہر شخص خوشحال ہو جائے۔ میں کمپنی کا معمولی ملازم ہوں، مجھے اوپر سے آرڈر ملا تھا کہ فتح خان کا چیک انڈورس کر کے اس کے حوالے کر دیا جائے۔ بتائیے میں کیا کر سکتا تھا؟ کیا فتح خان نے گاڑی فروخت کر دی ہے؟ جی نہیں، ایک فٹ پاتھی مکینک کے سپرد کر دیے۔ میرا خیال ہے وہاں آدھے سے بھی کم پیسوں میں کام ہو گیا ہوگا۔ میں نے مینیجر سے مذکورہ ورک شاپ کا پتہ لیا اور اگلی صبح وہاں پہنچ گیا۔ شاپ تو بالکل چھوٹی سی تھی، البتہ ورک خاصا وسیع تھا۔ فٹ پاتھ پر اور سڑک کے کنارے کئی کاریں اور موٹر سائیکلیں کھڑی تھیں۔ دکان پر جو بورڈ لگا تھا وہ اپنی مثال آپ تھا۔
यानी यूनिवर्सल ऑटोमोबाइल्स। चंद छोटे छोटे लड़के आस पास काम में मसरूफ़ थे। वहाँ डेंटिंग पेंटिंग से लेकर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तक हर किस्म का काम हो रहा था। उस यूनिवर्सल वर्कशॉप का सर्विस मैनेजर, जिसे उर्फ़ आम में उस्ताद कहकर पुकारा जाता था, बॉडी बिल्डर किस्म का आदमी था। उसने खुश इखलाक़ी से मेरे सलाम का जवाब दिया और पूछा कि वो मेरी क्या खिदमत कर सकता है। मैंने एक गाड़ी का सौदा किया है, मैंने कहा। उसके बारे में आपसे मशवरा करना चाहता हूँ। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी आपके पास मुरम्मत के लिए आई हुई है, मैंने जवाब दिया और उसे फ़तेह खान की कार का नंबर बताया। अच्छा, आप फ़तेह खान साहब की गाड़ी ख़रीद रहे हैं? उसने कहा, खान साहब ने हमें बताया ही नहीं, वरना हम बिकवा देते। एक ही बात है, यही समझ लें कि मैं आपके ज़रिए सौदा कर रहा हूँ। अगर गाड़ी पसंद आ गई तो आपको कमीशन ज़रूर दूँगा। वो मुझे एक दरख्त के नीचे ले गया। वहाँ फ़तेह खान की गाड़ी पर पेंट हो रहा था। ये है खान साहब की गाड़ी, 3-4 रोज़ में तैयार हो जाएगी। कितने में सौदा हुआ है? अभी सौदा नहीं हुआ, 11,000 रुपये मांग रहे हैं। आपका क्या ख़याल है? उसने भवें सुकेड़ कर सोचा। अगर तो आपकी बात पक्की हो चुकी है तो मेरा कुछ कहना बेकार है। वैसे सच पूछें तो ये गाड़ी 11,000 की नहीं है। अगर आप कहें तो मैं आपको इससे अच्छी गाड़ी 10,000 में दिलवा सकता हूँ। खान साहब कह रहे थे कि उन्होंने 5-6 हज़ार रुपये तो मुरम्मत पर खर्च कर दिए, तमाम पुर्जे नए डलवाएँ। खान साहब भी खूब आदमी हैं, उस्ताद ने कहा। बड़ी मुश्किल से 3,000 पर राज़ी हुए। सच पूछे तो हमें इसमें कोई बचत नहीं हुई। आप मुझे अपना बिल दिखा सकते हैं? वो मुझे वर्कशॉप में ले गया और एक तेल आलूद मेज़ की दराज से खस्ता हाल बिल बुक निकाली। ये है जी खान साहब का बिल। उसने सफ़े पलट कर एक बिल मुझे दिखाया। मैंने कुछ मायूसी का इजहार किया और उसकी 10,000 वाली गाड़ी में दिलचस्पी ज़ाहिर की। उसने मुझे अगले रोज़ आने के लिए कहा, क्योंकि मज़कूरा गाड़ी उसके एक गाहक की थी। जाते जाते मैंने कहा, अगर ज़हमत ना हो तो मुझे उस बिल की एक नकल बना दें। खान साहब ने मुझे पुरसों की जो फ़हरिस्त दी है, मैं उसके साथ इस बिल को चेक करना चाहता हूँ। उसने एक पढ़े लिखे शागिर्द को बुलाया और उसे बिल की नकल तैयार करने का हुक्म दिया। फिर मुझसे मुखातिब हुआ, एकदम एक क्लास गाड़ी है, सिर्फ 70,000 मील चली हुई है। आप देखेंगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। आखिरी अल्फाज उसने स्कूटर वाले से बात शुरू कर दी। फिर मैंने उससे माजरत की और बाहर जाकर इंतज़ार करने लगा। पढ़े लिखे शागिर्द ने चंद मिनटों में बिल की नकल तैयार करके मेरे हवाले कर दी। मैंने उस्ताद का शुक्रिया अदा किया और रुखसत हो गया। उधर चंद महीनों तक केस की पेशियाँ पड़ती रहीं। 7वें महीने मजिस्ट्रेट ने एक्सीडेंट का फ़ैसला सुना दिया। उसने हमारा ये मौक़िफ़ मानने से इनकार कर दिया था कि हादसे के वक्त गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। गवाहों ने अगरचा शहज़ादी को पहचानने में गलती की थी, ताहम इस बात पर सब मुत्तफ़िक थे कि हादसे के वक्त एक लड़की कार चला रही थी। अदालत ने शहज़ादी को 500 रुपये जुर्माना और ताबरखास्त अदालत कैद की सज़ा दी। यह सज़ा महज कागज़ी नोयत की होती है। जितनी देर में हमने जुर्माने की रकम जमा करवाई, इतनी देर में अदालत बर्खास्त हो गई और शहज़ादी अपनी माँ के हमरा रुखसत हो गई। जुर्माना अगरचा मामूली नोयत का था, लेकिन अदालत के फ़ैसले से फ़तेह खान का हर जाने वाला केस मजबूत हो गया था और मलका बानो इस बात से बहुत परेशान थी। किसी ने उसे यकीन दिला दिया था कि अब हर जाने का केस भी उसके ख़िलाफ़ हो जाएगा। उसने मुझसे मशवरा किए बग़ैर फ़तेह खान को पैगाम भेज दिया कि वो उसके साथ तस्फ़िया करने पर तैयार है, बशर्त ये कि वो केस वापस ले ले। फ़तेह खान ने इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहा। उसने कहा कि उसका अदालत और वकील की फ़ीस पर काफ़ी पैसा खर्च हो गया है, इसलिए अब 15,000 रुपये से कम पर तस्फ़िया नहीं हो सकता। चंद रोज़ बाद मलका बानो ने मुझे बुलाकर इस बारे में तफसील बताई। आपको मुझसे पूछे बग़ैर मुखालिफ फ़रीक से बात नहीं करनी चाहिए थी। इस तरह आपका कोई कमज़ोर पहलू उनके इल्म में आ सकता है और वो उसे अदालत में आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कौन सा कमज़ोर पहलू रह गया है? सब यही कह रहे हैं कि केस हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगा। आपने खामख़ा हमें अदालतों के चक्कर में डाला, अब तक हमारी बात ख़त्म हो चुकी होती। आप फ़िक्र मत करें, हमारा केस बहुत मजबूत है। वकील तो आखिर वक्त तक यही कहते रहते हैं, केस हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगा तो आप चुपके से एक तरफ हो जाएंगे। 25,000 रुपये अदा करने के लिए हमें घर का सामान बेचना पड़ेगा। मैं तो सोच रही हूँ कि 15,000 रुपये देकर जान छुड़ा लूँ। शहज़ादी के जहेज़ का ज़ेवर बेचना पड़ेगा। अगर आप अपना नुकसान करना चाहती हैं तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं इस बात का मशवरा नहीं दूँगा। क्या आपको यकीन है कि आप केस जीत लेंगे? शहज़ादी ने पूछा। अगर यकीन ना होता तो मैं आपको बातचीत से मना क्यों करता? तो फिर हमारे साथ पक्की बात करें, बल्कि सौदा कर लें।
ہم آپ کو اس رقم سے نصف دے دیں گے جو فتح خان مانگ رہا ہے، یعنی 7,500 روپے۔ اگر آپ کیس جیت گئے تو 7,500 روپے آپ کے ہو جائیں گے، اور اگر ہار گئے تو باقی رقم آپ کو اپنی جیب سے ڈال کر جرمانہ پورا کرنا پڑے گا۔ منظور، میں آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے تو میں یہ شرط لگا رہی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ کیس ہار چکے ہیں۔ مجھے منظور ہے، میں نے کہا۔ 7,500 میں بات پکی ہوئی۔ سب کہنے کی باتیں، اگر کیس ہمارے خلاف ہو گیا تو ان کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا، ملکہ بانو نے کہا۔ شہزادی کاغذ قلم لے آئی، بولی میں تو ان کا قبر تک پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ لیں، جو وعدہ آپ نے کیا ہے اسے اس کاغذ پر لکھ کر دستخط کر دیں۔ کیا میری زبان پر بھروسہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں، وکیلوں کی زبان پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کاغذ قلم لیا اور تحریر لکھ دی۔ اگلی تاریخ پر میں نے عدالت سے 3 گواہوں کو سمن بھجوانے کی درخواست کی۔ ان میں کمپنی کا مینیجر الطاف حسین، یونیورسل آٹو موبائلز کا مالک استاد برکت علی اور انشورنس کمپنی کا سرویئر ناصر احمد زیدی شامل تھا۔ مجھے پتہ تھا کہ ان گواہوں کے نام دیکھ کر فتح خان ضرور چونکے گا۔ چند ہی روز بعد فتح خان کے وکیل نے پیغام بھیجا کہ وہ مجھ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہے، اگر مجھے فرصت ہو تو 5 بجے اس کے دفتر میں پہنچ جاؤ۔ پہلے تو میں نے اس کے پیغام کو نظر انداز کر دینے کا ارادہ کیا، پھر سوچا بات کر لینے میں کیا حرج ہے، لہٰذا میں 5:30 بجے اس کے دفتر پہنچ گیا۔ وہاں گہرے رنگ کے سوٹ میں ملبوس ایک شخص بیٹھا پائپ پی رہا تھا۔ وکیل کا نام مسرور حسین تھا اور وہ مجھ سے کافی سینئر تھا۔ اس نے خوش اخلاقی سے میرے ساتھ ہاتھ ملایا، رسمی کلمات کے بعد سوٹ والے شخص کی طرف اشارہ کیا، یہ فتح خان صاحب ہیں، ساتھ ہی اس کا عہدہ بھی بتایا۔ فتح خان نے رسمی انداز سے میرے ساتھ ہاتھ ملایا، تاہم اس کے چہرے پر کوئی خوشگواری نمودار نہیں ہوئی۔ وہ ان لوگوں میں سے معلوم ہوتا تھا جو بلا وجہ اپنی مسکراہٹ ضائع نہیں کرتے۔ مسرور حسین نے گفتگو کا آغاز کیا، بیگ صاحب، آپ کی موکلہ نے خان صاحب کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ کچھ دے دلا کر بات ختم کرنا چاہتی ہے۔ میرے خیال میں یہ بڑی مناسب بات ہے۔ میں نے بھی خان صاحب کو یہی مشورہ دیا ہے کہ عدالت سے باہر تصفیہ کر لینا زیادہ مناسب رہے گا۔ بات تو واقعی معقول ہے، لیکن تصفیے کی صورت کیا ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ فتح خان نے پائپ کا کش لینے کے بعد کہا، مسٹر امجد بیگ، تمہیں اس بات سے یقیناً اختلاف نہ ہوگا کہ ایکسیڈنٹ اس لڑکی کی غلطی سے ہوا ہے اور وہ میرا نقصان پورا کرنے کی پابند ہے۔ شروع میں وہ 11,000 روپے دینے پر تیار تھی، لیکن کسی ذہین وکیل نے اسے مس گائیڈ کر دیا۔ اب وہ دوبارہ تصفیہ کرنا چاہتی ہے اور اب تم 11,000 کے بجائے 15,000 روپے میں تصفیہ چاہتے ہو۔ میں نے کہا۔ وہ میرے تم کہنے پر چونکا، کیونکہ غالباً اس کے کان اس لفظ سے ناآشنا تھے۔ وہ چند لمحوں تک میری اس جسارت پر مجھے گھورتا رہا، پھر بولا، تم اس بات سے بے خبر نہیں ہو کہ میں اپنا حق وصول کرنے کے لیے کچھ رقم کورٹ فیس اور ان وکیل صاحب کی فیس پر خرچ کر چکا ہوں۔ یہ رقم بہرحال مجھے ملنی چاہیے۔ بڑی مناسب بات ہے، مسرور حسین نے اس کی تائید کی۔ رقم کے علاوہ خان صاحب کا وقت بھی خرچ ہوا ہے، لیکن میں اس بات کا فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ 11,000 میں جو اضافہ مناسب سمجھیں وہ کر دیں۔ میں نے فتح خان سے کہا، مسٹر فتح خان، جس ذہین وکیل کی طرف تم نے اشارہ کیا ہے وہ میں ہی ہوں۔ میں نے ہی ملکہ بانو کو بقول تمہارے مس گائیڈ کیا تھا۔ میں دوبارہ ایسا کر سکتا ہوں؟ فتح خان برہمی سے بولا، میرا خیال ہے کہ اس شخص کے ساتھ بات نہیں بنے گی۔ اگر تم معقول طریقے سے بات کرنا چاہو تو تصفیے کی کوئی صورت نکل سکتی ہے، بشرط یہ کہ تم واقعی تصفیہ کرنا چاہتے ہو۔ تمہارے خیال میں معقول رقم، معقول طریقہ کیا ہے؟ میں نے سادگی سے کہا، تم نے جو فیس وغیرہ خرچ کی ہے میں اپنی موکلہ کو اس کی ادائیگی پر آمادہ کر سکتا ہوں۔ فتح خان افسروں کی طرح انگریزی میں غصے کا اظہار کرنے لگا۔ مسرور حسین نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ اس پروفیشن میں نئے معلوم ہوتے ہیں، تصفیہ اس طرح نہیں کیا جاتا۔ پروفیشن میں یقیناً نیا ہوں، لیکن دنیا میں نیا نہیں ہوں۔ شاید آپ میری بات نہیں سمجھے۔ مسرور حسین نے کہا، آپ کی موکلہ 11,000 روپے دینے پر تو اب بھی تیار ہے، مگر اب تیار نہیں ہوگی۔ میں نے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اگلی پیشی پر درخواست دہندہ کے گواہوں کے بیانات ہوئے۔ ان سب کے بیانات کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ حادثے کے وقت موقع پر موجود تھے۔ اس وقت شہزادی کار چلا رہی تھی۔ فتح خان کی سائیڈ والی بتی سبز تھی اور وہ قانون کے مطابق اپنے راستے پر جا رہا تھا۔ جس طرف سے شہزادی آ رہی تھی اس طرف کی بتی سرخ تھی، لیکن وہ سگنل توڑتی ہوئی آگے بڑھی اور پوری رفتار سے فتح خان کی کار سے ٹکرا گئی۔ عدالت نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں گواہوں پر جرح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ ہاں، ایک بات بتانے کا مجھے خیال نہیں رہا، گواہوں کے بیانات سے پہلے
میں نے عدالت کی اجازت سے فتح خان پر جرح کی تھی، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور بیگ صاحب کی فتح خان پر جرح کا انتظار کرتے رہیں اگلے پارٹ میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔